بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ان میں سیکوینسنگ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو آرمی کے اندر چند امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان نے امریکہ سے ایک $10 بلین کے اسٹیبلائزیشن ایکسچینج پروگرام کے مد میں $10 بلین کے ایک امداد کی ریکویسٹ کی ہے فار نیکسٹ 5 ایئرس. اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ضرورت کیوں آن پڑی ہے. چونکہ جنگ کی صورتحال میں پاکستان کا امپورٹ بل، خاص کر جو انرجی کا بل ہے، وہ بڑھنے کے چانسز ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے. جو تیسرا ٹاپک ہے سر، وہ یہ ہے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک پٹرول بم، واقعی روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، یہ کتنا سسٹینیبل ہے اور کیا یہ آنے والے دنوں میں حکومت اس کو جاری رکھ پائے گی یا اس کو ریورس کرے گی. یہ بھی تیسرا ٹاپک ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک ڈیولپنگ سٹوری بتاؤں گا، اگر آپ نے اجازت دے دی تو. سر آپ کا پروگرام ہے. سب سے پہلے آپ سے میں اس بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یاترا جو ہے وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے پولیٹیکل تو امپیکٹ ہے ہی، اس کا ایک اکنامک امپیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. بہت شکریہ مہتاب صاحب، یہ بڑے اہم آج کے ٹاپکس ہیں. تو ایک تو میں گلا تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رپورٹنگ میں یہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ، شہباز رانا ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے اچھے زبردست اکنامک رپورٹرز ہیں. لیکن جب یہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب ریسنٹلی واشنگٹن کے 3-4 روزے دورے پہ گئے، ابھی بھی شاید وہیں پہ ہیں وہ، جس میں یہ ساری ڈیولپمنٹ جس کا آپ $10 بلین کا $10 ارب کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے امریکہ سے، وہ اس کا خبر آیا، اس میں بازی رائٹرز لے گیا. جی، یہ خبر میرے خیال میں تو پاکستان کے رپورٹرز کو نکالنی چاہیے تھی اور پاکستان کے اخباروں میں پہلے چھپنی چاہیے تھی بائی دا وے. لیکن اب گزارش یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو آپ بتائیں گے اس میں، کہ بہت ساری باتیں تو پہلے سے متعصب ہو رہی تھیں کہ امریکہ کے لیے پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ جا کے ٹاکس بھی کروا رہے ہیں، نیگوشیٹ بھی کروا رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو کتنا اپریشیٹ، پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں معاف کیجیے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کتنا اپریشیٹ کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو کیا پاکستان کو کیا ملا؟ تو اب وہ تو نہیں ملا، لیکن اب پتہ چلا کہ ہم نے کوئی عرضی ڈال دی ہے. تو $10 بلین کے ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ ایکسپورٹس کے حوالے سے کچھ ریلیکسیشنز ہیں کہ شاید جو ایکسپورٹس وہاں پہ آئیں جائیں، کچھ اور بھی کوئی لیوریجز مانگ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ، پہلی بات تو یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم، دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ ہمیں ہی مانگنا پڑا گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستانیوں کے لیے اگر یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ ہے، جو کہ نئی اسکلیشن کی طرف ہے اور نیو ہائٹس اس کی دیکھنے میں آ رہی ہیں، فار انسٹنس اگر یہ جنگ 3 سے 6 مہینے جاری رہتی ہے تو اس کے پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے پلان اے اور بی جو ہے وہ ڈیوائز کیا ہے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ خبر پاکستان سے نکلنی چاہیے تھی، لیکن یہ خبر پاکستان سے لیک نہیں ہوئی. یہ بیسیکلی جب یو ایس ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے جا کے پاکستان کے فائنانس منسٹر نے بات چیت کی تو امریکنز نے اس کو لیک کیا پاکستانی، یعنی اس سے، اور بعد میں پاکستان کی جو امبیسی ہے واشنگٹن کے اندر، انہوں نے بھی اس کی ہلکی سی تصدیق کی، لیکن زیادہ ڈیٹیلز انہوں نے شیئر ہاں، نہیں لیکن کی. میرے بڑے سینئر ہمارے مہربان بھی ہیں، انور اقبال صاحب ڈان کے ڈان میں جو ورژن کے، لکھتے انہوں ہیں. نے بھی اس کو وہاں پہ ذکر کیا تھا جی، اپنی خبر میں. لیکن ظاہر ہے پھر بڑی وائر ایجنسیز آ جاتی ہیں، اٹس اے بگ نیوز، انہوں نے کیچ کیا اس کو. خیر اینی ویز، یہ کیا ہے معاملہ؟ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہم قرضہ لے رہے ہیں، ہم ہیلپ لے میں رہے ہیں، یہ تھوڑا سا تفصیل میں بتائیں نا تھوڑی ہمیں. سی تفصیل آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں جی کہ اس سے پہلے یہ جو امریکنز کا ایک پروگرام ہے
ایکسچینج اسٹیبلائزیشن پروگرام، ارجنٹینا کو انہوں نے اس میں پہلے ایک امداد دی ہوئی ہے، جس میں سے ارجنٹینا نے کوئی 2.5 بلین ڈالرز جو ہے وہ انہوں نے اس سے ودرا کیے ہیں، باقی فار نیکسٹ فیو ایئرز وہ امداد ان کے لیے موجود ہے۔ اسی کی طرز پہ پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ 10 بلین ڈالرز کا بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے یہ پیسے بجٹ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ پیسے رکھیں گے وہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے گیلانی صاحب کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹ بل کس چیز کا ہے؟ فیول کا ہے، جس کا فیول کا اور انرجی دونوں کو ملا کر، ڈپینڈنگ آن پرائسنگ، پاکستان کا جو اینول فیول ٹوٹل یعنی انرجی کا بل ہے امپورٹ کا، وہ 16 بلین ڈالر سے 24 بلین ڈالر کے درمیان ہے، ڈپینڈنگ آن پرائسز۔ وہ ہماری بعض دفعہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ کم ہو جاتی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے یہ۔ اب اگر اپر سائڈ میں دیکھیں 24 بلین ڈالرز کا آپ کا یہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے ہمیں، میں ذرا مختصر اس لیے بھی کروں، آگے بھی لے کے چلوں گا ساتھ، کہ گیپ زیادہ بڑھ جانا ہے تو ہم ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سعودی عرب کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہم سعودی عرب کو 8 پروپوزلز جی، جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پوری رکھی اور تھی، وہ بھی کم و بیش 10 ارب ڈالر ہی ہیں، 8 6 10 کچھ نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے میکسیمم جو دے سکیں، وہ اس سے زیادہ بنتے ہیں، چونکہ 3 بلین ڈالرز تو انہوں نے آپ کو اس ٹائم دے دیے۔ نہیں میں نئے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 بلین ڈالرز انہوں نے دے دیے، تو ڈپازٹس میں 8 بلین ڈالر ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ہم جو صرف آئل فیسلٹی کی ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ کوئی 6.5 بلین ڈالر 6.7 بلین ڈالرز بنتی ہے 5 سال کے لیے، چونکہ 1 بلین ڈالرز 1.1 یا 1.2 بلین ڈالرز پر اینم ہوگی، تو ہم 5 سال کے لیے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی سستے داموں مزید قرضہ بھی دے، یہ ہماری وش لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم ریمیٹنسز کے اگینسٹ ایک پاکستانی ڈائسپورا کا 8-10 بلین ڈالر اس کی مد میں بھی جاتے ہیں، تو ہماری وش لسٹ کافی لمبی ہے۔ کیا ٹیکنیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکلی، پولیٹیکلی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اکنامیکلی ہم کہیں نہیں کھڑے، تو اسی لیے ان کی اب ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کوئی سپورٹ بھی کریں۔ اب کوشچن یہ ہے، جو کی بریدنگ کوشچن سپیس چاہیے ہمیں، چاہیے، بٹ کوشچن یہ ہے سر، جو کیا کہتے ہیں ملین ڈالر کوشچن یہ ہے کہ یہ سپورٹ کس حد تک ملنے کا امکان ہے؟ میری پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں، جو منسٹری آف فائنینس اور اس کی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پری میچور ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کریں۔ ہم نے اپنی عرضی ڈال دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ امریکنز بھی اپنی کوئی وش لسٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وش لسٹ پہلے بھی ان کی ہے، نظر آتی ہے ہمیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اچانک سے یہ لے کے گئے ہیں، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ اسٹیٹس کے معاملات کو دیکھیں تو ظاہر ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی وہ لے کے گئے ہیں کچھ معاملہ آگے نا۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہماری خواہش ہے، جو آپ ٹریڈ کی بات کر رہے تھے نا، آج آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرف پہ بھی تو میٹنگز تھی وہاں پہ نا، ٹیرف پہ انہوں نے مزید بھی کچھ ملکوں کے اوپر ٹیرف لگانا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، تو یہ شاید رکوا لیں اپنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بجائے بڑھنے کے کم ہو، تاکہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملے اپنے ان ممالک سے جن کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے۔ چلے، میرا تو ایسے کہہ لیں لے مین پاکستانی کہہ لیں، لیکن چلیں جرنلزم کا طالب علم ہوں میں، بہت ساری توقع تو یہی تھی کہ امریکہ خود سے بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو سپورٹ کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسا میکانزم وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں ادھر والے، اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے یہ عرضی ڈال دی گئی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ابھی تو ایک بات مجھے کرنے دیں، چائنا نے G2G جی مزید کوئی پیسے پاکستان کو نہیں دے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ہاں وہ تو ظاہر ہے، بلکہ آپ سعودی عرب جا رہے ہیں ان کے پیسے دینے کے لیے، تو جو ان کے اور پرائیویٹ اور ایگزم بینک کے ہیں۔ ہم اپنا ویٹ سارا ڈالنا چاہتے ہیں امریکہ کے پلڑے کے، اور سعودی عرب کے پلڑے میں بھی ہم، اور سعودی عرب کے پلڑے کے جو بھی اندر، دیکھیں اور ہماری چائنیز سے کیا چاہتے ہیں، جو بڑا ہماری مدد کو چائنیز سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آئل کے اوپر ریلائنس ہے
وہ کم ہو تو چائنیز پاکستان میں ہائیبرڈ گاڑیاں لے کر ہائیبرڈ آئیں گاڑی اور الیکٹرک گاڑیاں لے کر آئیں. لے کر آئیں. اور ایک بہت بڑی ان کی جو کمپنی ہے وہ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ پاکستان کے اندر لگا رہی ہے جو پہلے مرحلے میں کوئی 2000 گاڑیاں پاکستان میں بنائیں گے. اور یہ کہ چائنا سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ناراض بھی نہ ہوں. یہ بھی دبے دبے لفظوں میں شاید ہم کہتے ہوں. لیکن چائنیز آج کل چاہتے یہ ہیں کہ ان کے جو پیسے انویسٹ ہوئے وہ ہیں وہ ان کو واپس ملے, جائیں وہ ان کو ملے. ظاہر ہے وہ اپنے سسٹم کیپیسٹی کو دیکھ پیمنٹس کے. میں, لیکن ہماری جان چھوڑ دیں تو بہتر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چین کی بجائے امریکہ سے امیدیں ہیں, لیکن کافی دن ہو گئے ہیں. مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی بھی ہے, چونکہ میں تو سننا چاہتا ہوں بار بار جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ فیوریٹ اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, اور ان کا ذکر کرتے ہیں ہمارے شہباز شریف کا. تو کتنے دن ہو گئے ہیں میں یہ آواز نہیں سن سکا. تو اللہ کرے آنے والے دنوں میں جلدی پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹیٹمنٹ دے دیں ایسی, تو ہمارے بھی دل کو کوئی تسلی ہوگی. نہیں, ہم دل کے قریب ہی کچھ ہیں. ڈالرز بھی دیں بھائی وہ دیں, ابھی تو وہ نام ہی نہیں لے رہے نا. یہ آپ تو سمجھتے نہیں یار, سمجھ وہ گیا ہوں. نام لیں گے تو پھر آگے بھی تو بات چلے گی نا. ابھی وہ نام بھی نہیں لے رہے آج کل, پتہ نہیں کیوں چپ کر ہو رہا ہے ان کا. لیکن اللہ خیر کرے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوسرے موضوع پہ آ جائیں. فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے لیا ہے تو ایک آپ کو پتہ ہے جب سے یہ ان کی امریکہ سے جب سے ہماری پینگیں بڑھ رہی ہیں ہاں جی تو پاکستان میں بھی اس کے کچھ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مرتب ہو رہا ہے. پاکستان میں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نیشنل کیا ہے جی, ایک منٹ ان کا پورا نام ہم لے لیں. سوری میں ان جی کا بتائیں. نیشنل کیا اسٹریٹجک کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا, جو اب فل 4 اسٹار جنرل ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ایک زبردست قسم کی دھماکہ دار نیوز آج ہی بریک کر دی صبح, اور ان کی پروموشن ہو گئی. اور وہ جو ایک ڈیمانڈ تھی جو فیلڈ مارشل کے بعد تھا کہ 5 سال کا اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے, تو پھر نیچے وہ ایک کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی وائس چیف آف آرمی اسٹاف رکھنا ہے تو وہ رکھیں گے. اور وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے وہ 1 سال سے ڈیلے چل رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کی اہم تقرری ہے, اناؤنسمنٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی, ایک تو ظاہر ہے کانگریچولیشنز جی. ایک اور سید بادشاہ ماشاءاللہ منظر عام پہ آ گئے ہیں, تو ان کو پروموٹ کر دیا 4 اسٹار جنرل. اور وہ آفٹر سید عاصم منیر میرا خیال ہے کہ سارا کچھ چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پہ تو پہلے ہی دیکھ رہے تھے, اب زیادہ بہتر طریقے سے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک متبادل بھی ایک پوزیشن کریٹ کی گئی تھی, جو پوزیشن ہم نے ختم کی تھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی, جس میں ایئر فورس اور سارا کوآرڈینیشن اور باقی فورسز کے تھے. اور وہ اس کا بھی ایک تھوڑا سا کام ہے, اسٹریٹجک کام بھی ہے, جو میں نے ابھی تک معلومات لی ہیں اور دوست احباب سے سنا ہے کہ زبردست پروفیشنل سولجر ہیں یہ. اچھا ماشاءاللہ. اور انتہائی آنیسٹی میں بھی ان کا نام آتا ہے, ڈیڈیکیشن میں بھی آتا ہے. تو یہ تو ان کی ہوگی جناب علی وہ ہماری ایک تاریخی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کلمات ان کے لیے کہنے تھے. لیکن اس کے کچھ جو سیاسی اور جو فوجی اثرات ہیں میرے خیال ہے ہمیں ان پہ بھی تھوڑا سا مناسب انداز میں بات کرنی چاہیے. کہ یہ آپ کو پتہ ہے جب بڑے عرصے کے بعد ایوب خان کے دور تک جو او ٹی ایس جو آفیسرس ٹریننگ کورس ہے, جس کو ایک امتیازی کہہ لگتے جس طرح ہمارے یہاں او لیول اور گورنمنٹ اسکول کا میٹرک, اور یہاں پہ ایک پی ایم اے لانگ کورس اور او ٹی ایس کی ایک ڈسٹنکشن تفریق چلتی آتی رہی ہے. تو کچھ دہائیوں کے بعد یہ ہوا تھا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوئے تھے, تو وہ او ٹی ایس کورس کے تھے. اور اس کے بعد اب یہ جو تقرری اتنی اہم ان کے بعد ہوئی ہے, جس کا ہم کہہ سکتے ہیں مے بی کہ ان کے جانشین کی طرح ایک طرح سے. ظاہر ہے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے ان کو لگایا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی او ٹی ایس ہے. اور سید عاصم منیر جو ہے مہتاز صاحب یہ 17th او ٹی ایس کورس کے تھے, اور یہ 22nd او ٹی ایس کورس کے ہیں. اور 5 سال کا ان کا ڈفرینس ہے. منگلا میں ظاہر ہے یہ کورس ہوتا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس سے پہلے ہم باقی معاملات پہ جائیں, کہ ابھی جو ڈبیٹ ہے او ٹی ایس کی, آپ کو پتہ ہے اس کو بڑا پراپیگیٹ بھی کیا جاتا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, شاید فوج کے رینکس میں بھی کوئی دبے دبے لفظوں میں انفارمل بات چیت ہوتی رہی ہو رہی ہو, آگے بھی ہوگی. لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز جو اس وقت ملٹری سیکٹری ہیں, اور وہ بھی بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے, تو وہ بھی اتفاق سے او ٹی ایس
کے ہیں اور وہ بھی 22 OTS کے ہی ہیں. یہ عامر رضا اور شاہد امتیاز تقریباً آگے پیچھے منگلا میں جو میں نے ابھی تک ریسرچ کی ہے اس میں اکٹھے تھے. تو ایک طرح سے ایک تو جو فوج کے اندر ایک ڈیبیٹ کہہ لیں نہیں ہے یا ڈیبیٹ نہیں ہے یا کہہ لیں کہ گپ شپ کہہ لیں یا کنسرنس بھی ہم سوشل میڈیا پہ تو خیر دیکھتے ہی ہیں. ظاہر ہے ان کا فارمیٹ ایسا ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے, فارمیٹ میں تو وہ نہیں اس طرح بات کر سکتے. تو ATS والوں کا ایک ہولڈ آ گیا. میرا خیال ہے اس پہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے شاید فوج کے رینکس کے اندر کچھ کنسرنس بھی ہوں یا بات چیت بھی ہو یا کوئی بات چیت آگے فورم پہ بھی کسی پہ ہو. لیکن ظاہر ہے جو کر رہے ہیں اوپر وہ سوچ سمجھ کے انہیں پتہ ہے ان سارے آسپیکٹ کیا ہے. 7 جو سینئر جرنیل ہیں ان کو انہوں نے سپرسیڈ کیا ہے اور اس میں جو اہم کہہ سکتے ہیں جو آلریڈی ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں وہ جنرل عاصم ملک ہیں, لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو DGI SI ہیں. تو ایک توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد کیا, چونکہ ایک آرمی چیف کی تو پوزیشن نہیں ہے ابھی, لیکن عموماً جو ٹریڈیشن ہے کہ وہ کئی ریزائن کر جاتے ہیں جب آرمی چیف بن جاتے ہیں جو سینئر موسٹ یا سینئر رہ جاتے ہیں. اس میں جو اب 7 رہ گئے ہیں کیا یہ سپرسیڈ ہوئے ہیں, کیا یہ ریزائن کریں گے, کیا یہ اس لیول کی پوزیشن ہے کہ ان کا ریزائن کرنا بنتا ہے کہ نہیں, یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آرمی چیف کی وہ جو ہے نا اس پہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سپرسیڈ ہو تو وہ بٹ چونکہ یہ پوزیشن بھی نہیں, یہ کوئی اس طرح کی ٹریڈیشن اس میں نہیں ہے, یہ پوزیشن بھی تو نہیں کریٹ ہوئی ہے. دس از فرسٹ پوزیشن ان ہسٹری. تو اس کا یہ بھی ہم نے ایک ریئیکشن دیکھنا ہے. ایک چیز اور کہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آپ دیکھیں مسلسل جو آرٹیکلز آ رہے ہیں جو کالمز لکھے جا رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ کس طریقے سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اپنی گرپ جو ہے وہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں اقتدار کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, انٹرنلی انٹرنیشنلی. بلکہ آج کل میں فائنینشیل ٹائمز میں بھی اس طرح کی اسٹوری آپ نے دیکھی ہوگی. تو اس میں ان کا جو کردار ہے میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی قابل اعتماد ساتھی کی وجہ سے آیا. اور اس کی ایک اور کلو یہ بھی ہے مہتاب صاحب کہ یہ ٹیکسلا HID ٹیکسلا میں جب میجر جنرل تھے تو یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے اکتوبر 22 میں جب ان کی میجر جنرل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموشن ہوئی تھی قمر جاوید باجوہ کے دور میں. پھر یہ چونکہ OTS تھا یا ان کا آپس میں کوئی بھی تھا یا پروفیشنل ہم کہہ سکتے ہیں ریلیشن شپ تھا, جب 9 مئی ہوا 2023 میں اور جو اس وقت سلمان فیاض تھے کور کمانڈر جن کو پھر بعد میں ہٹایا گیا, وہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا PTI والا ہوا. تو 9 مئی کے چند دن بعد ہی جو لاہور میں کور کمانڈر اپوائنٹ کیے گئے تھے وہ سید عامر رضا تھے. صحیح ہے. وہاں پہ یہ تقریباً سال سوا سال اس سے زیادہ عرصہ رہے ہیں. اور یہ بھی اتفاق تو ہم نہیں کہتے لیکن یہ چیز اہم ہے اس میں ذکر کرنا. پھر میں شہزادہ کا ذکر نہ کروں گا تو زیادتی ہو جائے گی. تو یہ وہی وقت ہے جب شہزادہ محسن نقوی وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ تھے. پھر یہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو 25 کے قریب یہ جولائی 25 میں یہ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ آ گئے عاصم منیر کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی ریلائبل آدمی ہیں, ان کے انتہائی پروفیشنل ہیں. تو وہ جو پروفیشنلی ہائیلی ہاں جی اس کے اوپر کیڈر اور اس میں ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو شہزادہ محسن نقوی کا بھی میرا خیال ہے اس میں کچھ ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہوگا کوئی مشاورت. تو میں نہیں کہتا, وہ تو بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن آپ اگر کڑیاں ملاتے جائیں گے تو بہت ساری اسٹوریاں لوگ آہستہ آہستہ خود ہی نکالتے جائیں گے. تیسری اہم بات جو ہے اس میں وہ ہے جناب علی اس میں سیاسی کیا. ایک تو آپ نے یہ بھی پراپیگنڈا سن لیا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی پراپیگنڈا ویسے ہونا چاہیے. کئی لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پہ, ہم نے بھی ویسے تو یہ ازرہ کہہ لیں محبت بات کی تھی کہ سادات کی حکومت آ گئی ہے, وہ بھی سید. تو لیکن کئی لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی بات نہیں, بلکہ محتاط الفاظ میں گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کئی پہلو بھی آگے نکلیں گے, ان کو بھی دیکھنا ہے. اب سیاسی پہلو کی طرف آ جائیں, آخری بات کر لیں, لمبی بات ہو جائے گی ان پہ. کافی دنوں سے آپ کو پتہ ہے معاملات چل رہے تھے کہ معاملات صحیح نہیں ہے, یہ جا رہی ہے حکومت, کیبنٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا خاموشی ہو گئی ہے. پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ جو ملے ہیں, ایک خاموش ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی. تو اس کے بعد کچھ معاملات اس طرح سے ہوئے ہیں جو میں نے سنا ہے کہ شاید کابینہ بھی وقتی طور پہ شاید ہولڈ کر لی گئی ہے. تو معاملات جو ہے بہتر کر لیے گئے ہیں. اس طریقے سے جو کچھ اب یہ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے ادھر سے, اس سارے کو میرا خیال ہے انٹرنلی بھی
انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فیلڈ کو انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے سیٹ کر لیا ہے. آرمی کی بات کر رہا ہوں میں. اپنی فیلڈنگ کو صحیح طرح سے لگا ایڈجسٹ دیا کر ہے. لی ہے. ہاں یہ. اور دوسری بات مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک شاید یہ اب مجھے نہیں پتا, یہ تو باتیں بعد میں آئیں گی جب یہ ان کے قریبی لوگ ادھر کے اور ادھر کے کریں گے کہ کیا اس میں پی ایم ایل این کی کتنی رضامندی شامل تھی یا کتنی مجبوری شامل تھی اس سارے میں. کیونکہ اب آہستہ آہستہ وہ جو ایک تھیری چل رہی ہے, ایک تو تھیری یہ چل رہی ہے نا کہ کابینہ بدلے گی, حکومت جائے گی اور شاید پیپلز پارٹی کو باری مل جائے گی. ایک تھیری آپ کو پتہ ہے یہ بھی چل رہی ہے, اور یہ تھیری آپ جو ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں میڈیا والے لوگ انہوں نے آج کل میں دوبارہ کی ہے, وہ کی ہے جو ان کی تھیری ہے کہ گرپ کو اور زیادہ کنٹرول کریں انٹرنلی, اور صدر پاکستان والی بات, یا اس طریقے سے کہ نئے صوبے بنانے والی بات, یہ باتیں آہستہ آہستہ دوبارہ سے اب ہو رہی ہیں. تو کیا اس ساری اپنی فیلڈنگ لگانے کے بعد کیا وہ کچھ اور اہم کریں گے, یہ بھی آنے والے وقت میں ایک ہم نے سوال میں دیکھنا ہے. کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہاں دیں جی. تو. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کنور دلشاد, جی. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اچھا جی. اس انٹرویو میں ایگزیکٹلی تو نہیں کہتا, لیکن انہوں نے مارشل لاء کی بات کی ہے. یہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے. دیکھیں آپ نے کنور دلشاد صاحب ہمارے مہربان بھی ہیں, محسن نہیں کہہ سکتے, جو ہم سے بات چیت اس وقت کرتا تھا جب سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان تھے, ہم رپورٹر تھے, تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور یہ خواہش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ انفارمیشن میں ذاتی طور پہ ہو بھی سکتی ہے کہ ڈائریکٹ انفارمیشن کتنی ہے اس میں ان کی, لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جب اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں جی. تو دے بیکم جاب سیکرز. دیکھیے وہ ان کی جاب سیکنگ تو ہو گئی تھی نا, آپ کو پتہ ہے یہ نگران حکومت میں یہ بھی وزیر تھے. مجھے پتہ ہے آج کل بے روزگار ہے نا. وہ چلیں کوئی بات نہیں, میں اس طرح سے نہیں ان کو بات کرنا چاہ رہا, ان کی ایک رائے تھی, اور یہ جو ان کی رائے ہے وہ بہت سارے لوگ اور بھی بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ انداز میں, مختلف انداز میں. تو یہ ساری یہی وہ خطرہ امپیکٹ, مضمرات, اثرات جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آگے جب فیلڈنگ مضبوط ہو جائے گی تو آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا نئی پروموشنز ہوں گی, اپنے ویسے نئے میں آپ بندے کو ایک آ بات جائیں بتاؤں, گے, پھر وہ پورا ہولڈ ہوگا, پھر کیا کرنا ہے. مجھے ایک توقع ہے. وہ توقع یہ ہے کہ مجھے یقین کامل ہے رادر کہ آئین اور قانون کے راستے کا انتخاب کیا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بھی, اس ملک کی سالمیت کے لیے بھی. اور آپ آئیڈیل باتیں کرتے ہیں نا. اچھا سر, مجھے آئیڈیل بات اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے اجازت تو دے نہ کرنے کی. تو امید ہے کہ اس راستے کا ہی انتخاب کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ دعا بھی ہے یہ میرے بھائی, میں بار بار آپ سے یہی پھر بدستِ ادب کہتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک کون سا آئین کا احترام ہوا ہے, ہمیں وہ تو دکھا دیں پہلے. آپ یہ جو آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ آئیڈیل باتیں صرف کتابی ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ آئین کے ساتھ جو کچھ اب تک ہو چکا ہوا ہے, انسانی حقوق کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے, اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس ملک کے پارلیمانی نظام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اس ملک کی عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, سب کے سامنے. اس لیے یہ پلیز آپ بات نہ کیا کریں. آخری بات اس پہ میں کر لوں کہ وہ بات اہم ہو جائے گی کہ یہ جو فیلڈنگ کی بات ہو رہی ہے ہم نے, اس کا امپیکٹ آگے جا کے کتنا ہونا ہے سیاسی, یہ ہم نے آنے والے دنوں میں ابھی دیکھنا ہے. دیکھیے گا چند دنوں میں ہمیں بہت ساری اس کے بارے میں خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. چلیں, اس کے بارے میں آپ نے کمپریہنسولی بات کر لی. اب آخر میں پٹرول کی جو روزانہ کی بنیاد پہ ایڈجسٹمنٹ ہے, جی, اس کے بارے میں کوئی ایک بات کریں, پھر دو باتیں میں نے کرنی. نہیں, میں ایک بات کیا کر سکتا ہوں, میں تو اب سینے پہ ہاتھ ہی مار سکتا ہوں یار. اچھا, آپ سینے پہ ہاتھ مارے, میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی انجسٹ ہے. مجھے بات کرنے دیں اس پہ. دیکھیں, آپ نے, میں منسٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا جی کہ ریگولیٹر جو ہے, جو اوگرا ہے, وہ اس کا تعین کرے گا اور ایک ٹرانسپیرنٹ فارمولہ ہے جس کے بارے میں پبلک کو بتا دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں, اپنے میں محترم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت سے اور شہباز شریف صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ریگولیٹر ہے کہ جس کا ایکٹنگ چیئرمین ایک سیکریٹری ہے, اور وہ سیکریٹری جس کی پروموشن
اور جس کے پرکس اینڈ پریویلیجز ایگزیکٹو کی وش لسٹ کے اوپر ہے. He is already in آپ 22. مہربانی کریں, He is already in 22. آپ مہربانی کریں, اس سے بہتر ہے اس اوگرا کو ملیا میٹ کر دیں. یہ جو آپ نے کہا یہ کون سا ریگولیٹر ہے؟ اب بات سنجیدہ ہے لیکن مجھے اجازت دے دیں میں تھوڑا سا اس کو ڈیلیوٹ کر دوں. یہ پنکھے کا ریگولیٹر ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جب مرضی بند کیا, جب مرضی تیز کیا, جب مرضی آہستہ. یہ بٹن ہے. ہاں, اور کیڑا ریگولیٹر ہے یار. تو یہ اس ملک کے اداروں کے ساتھ ریگولیٹرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں یہ چلیں, یہ تو آپ نے پالیسی کی بات کی, مانا پٹرول مہنگا ہو رہا ہے یار, لیکن کیا آپ پٹرول روزانہ خرید رہے ہیں جو آپ روزانہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں؟ اصل میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ نے بھی فورکاسٹ کیا تھا اور میں بھی آپ کو فورکاسٹ کر رہا ہوں. اب تو پٹرول پمپس والوں نے بھی کر دیا, کچھ لوگوں نے, یہ شاید بہت جلد اس پالیسی کو واپس لے لیں اور دوبارہ ویکلی پہ چلے جائیں, یہ جو پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑیں, ہاں جی, حکومت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لے. نمبر 2, اور وہ فیصلہ کرے جو فیزیبل ہو پاکستان کے کو. نمبر 2, ملک کی اکانومی, لوگوں کی اکانومی, عام آدمی کی اکانومی گئی جہنم میں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں بطور حکومت, لیکن حکومت کی اکانومی اس سے چل گئی ہے. وہ اس لیے آپ میں ٹیکنیکل بات کرنے لگا. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ نے ہفتہ 10 دن یہ گیم چلا لی, 15-20 روپے آپ نے کر لیے, 15-20 اور کر لیں گے. وہ جو 55 روپے کر کے آپ نے اکٹھا ذلیل ہونا تھا آپ نے ٹوٹو میں کر لیا. آپ نے تو اپنی گیم ڈال دی, آپ نے پیسے بھی اکٹھے کر لیے اتنے, بعد میں آپ واپس اسی پہ چلے گئے, پھر ہفتے بعد آپ نے بڑھا دیے. ایک بات تو اور, آپ نے تو لوگوں کے ساتھ جو کھیلا ہے اس کا کون حساب دے گا؟ ایک بات اور, پہلے اس پہ رائے دیتے ہیں اپنے. میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں. اس سے اگلی بات یہ ہے گیلانی صاحب, اس سیکٹر پہ رحم کر دیں. یہ جو آپ کی چودراہٹ ہے اور جو آپ کی منوپلی ہے, اللہ کا واسطہ ہے حکومت وقت, ایک تو ریگولیٹر کو سٹرانگ کریں, دوسرا اس پورے کے پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جو ٹیکنیکل قسم کے کام آپ کرتے ہیں نا, آپ اس سے ڈی ریگولیٹ کریں, لوگوں کو چوائس پہ چھوڑ دیں. جو او ایم سیز منگواتی ہیں وہ جس فارمولہ بتا دیں, اس پہ جس نے لینا ہے وہ لے, نہیں لینا نہ لے. لیکن آپ اپنی انٹرونشن ختم کر دیں. آپ اپنی چودراہٹ بھی نہیں ختم کرنا چاہتے اور پاکستان کے لوگوں کی قسمت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. دونوں کام نہ ٹو کریں. کٹ شارٹ بات یہ ہے مہتاب صاحب کہ فائدہ اس دن بھی ہم نے عرض کی تھی, فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. لیکن اس پالیسی کا آنا اٹس اے فیلیور آف گورننس. کیوں؟ کیونکہ آپ پیٹرول پمپس کی جو ذخیرہ اندوزی تھی, ان کی جو ملی بھگت تھی, ان کے جو منافع تھے, ان کی جو ہورڈنگ تھی, بلیک مارکیٹنگ تھی, اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. تو آپ نے کہا جی کہ اس طرح کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا, جو ہمیں ڈیلی قیمت چڑھ جائے گی, جیلی ہو جائے گی. جو آپ کی گورننس کے کام ہیں ان میں آپ صفر ہیں یار, بلکہ مائنس ہیں. کون کسی سی بھی گورننس؟ سیکٹر میں دیکھ لیں. کون سی گورننس؟ میں گورننس؟ بار بار یہ تو متبادل کی بات کر رہا ہوں نا. گیس کی قیمتیں پاکستان میں کہاں جا چکی ہیں, سوئی گیس کی بات کر رہا ہوں. ایک بات میری سن لیں, آپ نے بھی ایک بات میری سن لیں. میری بات تو جہاں پہ حکومت کا کوئی بندہ کسی ٹرانزیکشنز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جائے اور اپنا جائز کام کروا لے. نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف فیلئر آف گورننس یہاں پہ نہیں ہے, کسی سیکٹر میں آپ چلے جائیں فیلئر آف گورننس ہے, مائنس میں جا رہے ہیں آپ. میں بار بار کہتا ہوں کہ گیس, سوئی گیس کی بات ہو رہی ہے نا, مہنگی ہے, مل نہیں رہی, دے ہی نہیں رہے آپ. پنجاب میں تو آپ دے ہی نہیں رہے, سب سے بڑا صوبہ ہے نا آدھی سے آبادی. کبھی بھی ویسے حکمرانوں نے بھی بات نہیں کی اس پہ وہاں کے نے. لیکن جو اس کا متبادل آپ نے ایل پی جی دیا ہے یار, اس کا ریٹ آپ کا 300 سے کم ہے, مارکیٹ میں وہ 450 مل رہی ہے. ہم رو کے تھک گئے ہیں, کیا ہوا ہے آج تک؟ کچھ بھی نہیں. آخری بات, اور اس کیا کے بعد عوام کی کون سی بھلائی کی بات کرتے ہیں؟ آخری بات مجھے کرنے دیں, انفارمیشن دینی ہے اس پہ. میں یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس پہ آگے جا کے میں تفصیل سے بات کروں گا. آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ہم نے آنریریم کے بارے میں بات کی تھی. جی, وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اس کا 300 لوگوں کو, اس کا ایک چھوٹا سا یہ ٹپ آف دا آئس برگ تھا. اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیکریٹری پلاننگ کو تبدیل کر دیا گیا ہے نہ کرنے پہ. اور بہت سی باتیں ہیں, یہ تو میں چھوٹی سی آپ کو بتا رہا ہوں. اور بہت سی باتیں ہیں. سیکٹری پلاننگ ڈویژن تبدیل. اویس منظور سمرا کو
20 जुलाई को नोटिफिकेशन करके उनको वहाँ से तब्दील कर दिया गया और उनको जो अभी तक तैनात किया गया है उनको चार्ज दिया गया है क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन डिवीजन। ठीक है, तो उनकी जगह कौन आए हैं? अभी तक किसी को वहाँ पे तैनात नहीं किया गया, लेकिन एडिशनल चार्ज लेकिन ना, वादा वही था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि किसी को एडिशनल चार्ज ही दिया जाए। दे दे, वादा वहीद भी तो नहीं, तो एडिशनल चार्ज वाले पे तो दबाव डाल जाता है ना, आपको पता है। मेरा ख्याल है आपके जो फेवरेट थे प्रोफेसर डॉक्टर हसन इकबाल चौधरी, वो अभी 1-2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं। हो सकता है वहाँ पे भी उन्होंने एक गुजारिश की हो, तो ये मामला तुम्हें आगे भी बहुत सी बातें हैं, आइंदा दिनों में हम इसके बारे अभी में तो आपने ब्यूरोक्रेट्स के लॉन्च पे भी बात करनी है किसी दिन, अभी बातें करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें और मैक्सिमम कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।